الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخره۔ الحمدللہ ہمارا یہ 49 نمبر سبق ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 48 یعنی 48 اسباق کے اندر ہم نے 2 بارے مکمل کیے ہیں، یعنی 48 گھنٹے نہیں بلکہ سمجھ لیں ہر سبق ہمارا اگر 24 آدھے گھنٹے کا ہے تو تقریباً سمجھ لیں 24-25 گھنٹے کے اندر ہم نے 2 پارے مکمل کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ نے ممکن بنایا تو ہم نے کر لیا۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا دل خوش ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ سبق لیے۔ تقریباً 17-18 لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسے پڑھنے والے دیے۔ اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو اپنا کام بھیجتے ہیں اس سے تو دل بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ آج ایک صاحب نے رابطہ کیا مجھ سے، کہنے لگے میں نے 2 پارے پڑھ لیے ہیں، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ کسی باہر ملک سے تھے لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا، وقت نہیں مل سکا ان سے بات کرنے کا کہ انہوں نے ابھی تک ایک سبق بھی جمع نہیں کرایا، یا کرایا ہے تو پتہ نہیں کس نام سے جمع کرایا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جب بتاتے رہیں گے تو مجھے فیڈ بیک معلوم ہوتا رہے گا کہ ماشاءاللہ کس قدر لوگ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں اور کس قدر کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ سامنے والے کو شغف ہے۔ علم دین کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ میں شام سے آیا ہوں، تو پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضرت عمر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے التحیات سیکھنے آیا ہوں۔ کہنے لگے تم شام سے صرف التحیات سیکھنے آئے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہاں میں شام سے صرف التحیات سیکھنے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ اس کی بخشش کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ او کما قال، اس طرح ملتی جلتی روایت میں نے کل پرسوں پڑھی ہے بدائع ثناء کے اندر۔ تو آپ لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، اور علم میں سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بہترین شخص ہے ہمارے پیر صاحب، بہترین شخص ہیں ہمارے شیخ صاحب، بہترین انسان ہیں ہمارے استاد جی وغیرہ وغیرہ، ہمارے فلاں پیر صاحب بہترین ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں نا۔ اور اللہ کے نبی کس شخص کو بہترین فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھ رہا ہے، وعلمہ، اور وہ بھی بہترین ہے جو اس کو سکھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ تو ماشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے شغف کو دیکھ کر بعض مرتبہ حیرانی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو فیس کی میں نے فارمیلٹی رکھی، یہ بھی اسی لیے رکھی ہے کہ میں یہ دیکھنا ہے کہ کون واقعتاً سنجیدہ ہو کے پڑھنے والا ہے، کون ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تلک الرسل، اصل میں پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ 15 نمبر والا قرآن مجید آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس سے بڑا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، میں نے عرض کیا حضرت حزقیل کا ذکر کیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے حضرت سموئیل یا حضرت شمویل کا ذکر کیا۔ ماشاءاللہ ہم وہ جو ایک خاتون جو درس بھیجتی ہیں انہوں نے خواتین کے گروپ میں تو بھیج دیا ہے حضرت شمویل کا درس، میں انشاءاللہ مردوں والے گروپ میں بھی بھیج دوں گا۔ حضرت شمویل کے حوالے سے اس میں تفصیل تھی۔ تو اللہ نے جب ان انبیاء کا ذکر فرمایا تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اشارہ کر دیا، تلک الرسل، یہ رسول ہیں بہت سارے، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔
بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اس میں اللہ نے مجہول رکھا، یعنی یہ سارے نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ انبیاء کا دائرہ ہے، دائرہ نبوت ہے، اور اس دائرہ نبوت میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، عام فضیلت کا بیان کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ انبیاء ہے سارے، مثال کے طور پر انبیاء کا دائرہ ہے، اور انبیاء کے دائرے میں یہ نبی اس نبی سے افضل ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بعض انبیاء کو بعضوں پر اللہ نے فوقیت دی ہے۔ 113 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول، پیغمبر، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، میں پیچھے بتا چکا ہوں، یا دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو ضرورت ہو تو الگ سے پوچھ لیں۔ تو 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، تو ان میں سے اللہ نے کسی کو کیا فضیلت دی، کسی کو کیا فضیلت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفضلون یونس بن متہ، کہ مجھے یونس بن متہ سے فوقیت نہ دو، فضیلت نہ دو، کہ کسی نبی کو کسی نبی سے فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ بہت سے خطباء حضرات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انبیاء کی فضیلت اور فوقیت کے ہمارے نبی فلاں سے افضل، ہمارے نبی فلاں سے افضل، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لیکن عمومی فضیلت کے بعض نبی بعض انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، جو کہ یہاں سے بیان کیا گیا۔ تو فضیلت بیان کرنا جائز ہے، اس کو آسان لفظوں میں اگر کہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لفظ لگیں، لیکن اس کا خلاصہ ہے کہ آپ مشکل الفاظ بھی سیکھیں۔ فضیلت بیان کرنا جائز ہے، لیکن تفضیل کرنا جائز نہیں۔ تفضیل تفضیل جائز نہیں ہے، فضیلت جائز ہے۔ تفضیل کا مطلب ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی سے کمپیئر کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند فرمایا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل، بینات کہتے ہیں کھلی ہوئی دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح قدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے جب تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو خاص طور پہ ذکر فرما دیتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ سے ذکر فرما دیا، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بات درمیان میں آ گئی۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور بات، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں، ایک اور بات جس کی تفصیل میں نے یہاں لکھی ہے، آپ حضرات اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ لیں، ورنہ زبانی سمجھ لیں۔ یہاں تک بات امید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں سے ایک دوسری بات ہے، مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو، لہٰذا ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ ہم کسی نبی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کے سامنے کل ہماری حاضری ہو اور ہمیں وہ کہیں کہ داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہو تو داؤد علیہ السلام کہ ہاں تم ہی تھے نا جو میری برائیاں کرتے تھے، یعنی مجھے نیچا دکھاتے تھے، اگرچہ اپنے نبی سے دکھاتے تھے لیکن مجھے نیچا دکھاتے تھے۔ کل جنت میں جب ان سے سامنا ہوگا، جب جنت میں ان سے ملاقات ہوگی، چلیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سبق سے متعلق تو نہیں ہے لیکن دل چاہ رہا ہے آپ کو بتانے کا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جنت میں کھانا پینا ہوگا بس، وہاں تو ہم بور ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ صرف کھانا پینا ہے، کھانا پینا ہے، گھر میں جا کے بیٹھنا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ویسی چیز نہیں۔ لگے جی ہم تو وہاں بور ہو جائیں گے جنت کے اندر، کیونکہ یہاں تو صبح شام اٹھنا بیٹھنا سونا تھکنا، بڑی عمر ہے، بیماری ہے، یہ وہ چیزیں، تو ہم تو جنت میں بور ہو جائیں گے اگر اللہ نے جنت نصیب فرمایا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر ہم سوچنا شروع کرنا نا تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ زمین کا مادہ ہے مٹی،
جس کا مادہ مٹی ہے وہاں پہ ہم بور نہیں ہوتے، تو جس کا مادہ سونا ہے اس سے ہم بور کیسے ہوں گے جی؟ یعنی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کار ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس مہران ہے، آپ مہران میں تھکتے نہیں، پراڈو میں تھک جائیں گے؟ آپ میران میں تھکتے نہیں، سیوک میں تھک جائیں گے؟ ارے بھائی نہیں، جب میران میں نہیں تھکتا تو سیوک میں کیسے تھکے گا؟ کہ جی پراڈو میں تو گیئر ہی نہیں لگانا پڑتا تو اس میں تو میں بور ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ تو الزامی جواب ہو گیا، تفصیلی جواب ذرا سمجھیں۔ وہاں پر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے پاس جائیں گے جی، ان سے سنیں گے جی آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ہمیں بتائیں گے جناب میرے ساتھ یہ ہوا، اچھا یہاں پر میں جنت میں رہتا تھا، یہاں پر یہ چیز کھائی۔ پھر اماں حوا کے پاس آئیں گے، اماں جی آپ ذرا بتائیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا سے نیچے گئے تھے تو اس وقت آپ لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو کیا معاملات ہوئے تھے؟ پھر آپ اپنے زمانے میں آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ذرا ہمیں بتائیں۔ تو اماں جی بتائیں گی، حضرت شیش سے ملاقات ہوگی، ان سے ہم پوچھیں گے کہ حابیل اور قابیل کا کیا قصہ ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، ذرا ہمیں وہ بتائیے۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ کی اپنے گھر میں دعوت کریں گے، اماں عائشہ صدیقہ اپنے گھر ہمارے گھر دعوت پہ تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی بھی تشریف لائیں گے، پھر اپنے زمانے کی باتیں سنائیں گے، پھر اپنے زمانے کی مشکلات سنائیں گے، اپنے معاملات کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو دعوت پہ بلائیں گے، حضرت عمر فاروق کو دعوت پہ بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ مدینے کی گلیوں میں کیا ہوا کرتا تھا، مکے کی گلیوں میں کیا ہوا کرتا تھا، آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نشاور ہوا کرتے تھے، کیسے قربان ہوا کرتے تھے، آپ کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا، ہمارے آقا جب خوش ہوتے تھے تو کوئی ایسا خاص واقعہ جو صرف آپ کے ساتھ متعلق ہو اور کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ تو کیا وہ وقت ایسا ہوگا جس پہ انسان بور ہو جائے گا؟ کبھی اللہ رب العزت خود ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ تو یہ جنت کے معاملات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نبی کو کسی نبی پہ ہم فوقیت نہیں دیں گے، البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبی ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، لیکن تفضیل کا مطلب ہے مقابلہ کر کے، تفضیل کا مطلب ہو سکتا ہے میں بات واضح نہ کر سکوں، تفضیل کا مطلب مقابلہ کر کے، ہمارے نبی کے اندر یہ تھا، حضرت موسیٰ کے اندر یہ نہیں تھا، میرے نبی میں یہ تھا، حضرت داؤد میں یہ نہیں تھا، میرے نبی میں یہ تھا، حضرت داؤد کے اندر یہ نہیں تھا، میرے نبی کو یہ چیز حاصل تھی، حضرت ابراہیم کو یہ چیز نہیں ملی، میرے نبی کو یہ چیز ملی، حضرت نوح کو یہ چیز نہیں ملی، میرے نبی کو یہ چیز ملی، حضرت آدم کو یہ چیز نہیں ملی، میرے نبی کو یہ ملا، حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں ملا، میرے نبی کو نہیں، اس طرح آپس میں تفاضل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ میں نے ایک مثال دی کہ کل کو حضرت داؤد علیہ السلام کہیں گے جی تم میرے بارے میں یہ کہتے تھے، مجھے یہ نہیں ملا، تو اس طرح کی باتیں میں نے تمثیل کے طور پر ذکر کر دی، مثال کے طور پر۔ آگے ہے جی دوسری بات، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سب جبراً مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہمارے اوپر اسلام کو مسلط کر دیتے، جیسے ہم مختار نہیں ہیں کہ اپنے سر کو اپنے دھڑ سے الگ رکھیں، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ایسی اللہ چاہتے تو ہمارے پاس یہ طاقت ہی نہ ہوتی کہ ہم ایمان کو اپنے سے الگ کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو ہمارے اختیار میں دیا کہ ہم اپنے اختیار سے اسلام لائیں، کہ ہم اپنے اختیار سے اعمال کریں، ہم اپنے اختیار سے عمل کریں۔ جب ہم اپنے اختیار سے عمل کریں گے تو اس کے اوپر اجر بھی ملے گا، اس کے اوپر محنت بھی لگے گی، اس کے اوپر کوشش بھی ہوگی، اور اس کے اندر مقابلے بھی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے اختیار سے ان چیزوں کو استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو لوگ قتال نہ کرتے ان انبیاء کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، لیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا،
فمنہم، چنانچہ اختلاف کیا ہوا، فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ ایمان لائے، منہم من آمن ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جس نے ایمان کو اختیار کیا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے، مقابلہ نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے، جب ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، اپنا اختیار، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کرے، ان اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تو کفر کرنے والوں کے لیے آگ تیار رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ایمان قبول کرنے کا، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، اس کے بعد ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں دیا کہ جو چاہے مسلمان ہو، جو چاہے کفر اختیار کرے، یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ دوسرا مضمون جو جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، وہ مضمون یہاں تک مکمل ہوا، درمیان میں جملہ مترجہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ بھی بتایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ آخرت میں انسان کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ اصل میں مال تو ہے ہی اللہ کا، مال ہے ہی اللہ کا، جو انسان خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا، اللہ اس کو دینے میں بخل نہیں فرماتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم نے ہی دیا، ہمارے پاس خرچ کرو، یعنی ہے تو اللہ کی، ہے اللہ کی، اللہ جب چاہے لے لے۔ ابھی جیسے جن لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے تو 50 ہزار کے ایک انجیکشن لگ رہا ہے ان کو، جی ہمارے بھی ساتھی 90,000 کو ان کو انجیکشن لگا، کہاں گے پیسے جی؟ اللہ چاہے تو ایک منٹ میں سارے پیسے نکلوا لیں، لیکن اللہ لنگز میں انفیکشن ڈال دیں، فوراً نکلوا لیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، لہٰذا اپنے مال میں سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں خاص طور پہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، صدقے کے عادی بنیں، مال خرچ کرنے، مال پہ بخیل ہو کے نہ بیٹھیں، مال پہ بالکل بخل نہ کریں، مال پہ جو جتنا خرچ کرتا ہے، یاد رکھیں قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اگر یہ بخیل ہوں گے تو یقین کریں جب مال کے اعتبار سے بخیل ہوگا تو دل کے حساب سے بخیل ہوگا، زبان کے حساب سے بخیل ہوگا، سوچ کے اعتبار سے بخیل ہوگا، اور ایسے بخیل لوگ دین کے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں، اپنے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں، اپنے لیے مشکل کا سمجھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہے بھائی جتنے ہیں ان کا 10% نکال دو، ہے 100 روپیہ تو 100 روپے میں سے 10 روپے اللہ کے راستے میں نکالو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے۔ میں یہ چندہ نہیں کر رہا، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ آپ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، دیکھیں اللہ کیسے دیتے ہیں آپ کو، آپ کو اللہ دینے والا بنائے، آپ کو اللہ دینے والا بنائے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، تلاش کریں اپنے رشتہ داروں کے اندر کون مستحق ہے، اس کو دیں، تلاش کریں اللہ کے بندوں میں سے کوئی اپنے قریب میں امام صاحب کو دیکھیں کہ نیک آدمی ہے، اگر ایسی نہیں کہ ہر ایک کو اٹھا کے دیں، کوئی نیک آدمی ہے، غریب بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، اس کو دیں، اور اس کو دے کے شکریہ اس کا ادا کریں، یہ نہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمیں مل گئے، کہ اللہ نے مجھے آپ کو دینے کی توفیق دی کہ آپ کی وجہ سے یہ پیسے میرے آخرت میں استعمال ہوں گے۔ جی یہ جو پیسے ہیں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ تم کچھ خرید فروخت کر کے آگے کہ اپنے آپ کو بچا سکو، کہ پیسے دو اور اپنی جان چھڑا لو، نہیں، ولا خلہ، اور نہ اس دن سفارش ہوگی، نہیں خلہ سفارش تو سفارش ہے، خلہ دوستی، خلہ حضرت جیسے حضرت خلیل علیہ السلام، پتہ نہیں میں نے کیسے بول دیا اس کو، حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ، نہ کوئی دوست کام آئے گا
نہ کوئی پیسہ کام آئے گا اور نہ سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ جو ہیں وہی اصل ظالم لوگ ہیں. آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ کل کے سبق میں. میں اس آیت کے متعلق تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ اس آیت کے متعلق یہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 256 میں. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یاد رکھیں ہمارا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ جہاد کریں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ صدقہ کریں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. ہمارے دین نے وسعت دی ہے، مرضی ہے کرو، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ کا انجام برا ہوگا. دین میں کسی عمل پہ کوئی زبردستی نہیں کی گئی. ہاں فضیلت بتائی، کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان ہوگا. نماز نہیں پڑھو گے تو آخرت کا نقصان ہے، روزہ نہیں رکھو گے تو آخرت کا نقصان، حج نہیں کرو گے تو آخرت کا نقصان ہے. اب پیسے والد صاحب کے اوپر حج فرض تھا، انہوں نے نہیں کیا، اور آپ کے پاس پیسے تھے والد صاحب کے، آپ نے حج بدل نہیں کروایا، آپ نے حج بدل کی وصیت نہیں کی، پھر آخرت میں آپ کی پکڑ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی مرو نصرانی مرو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو لا اکراہ الدین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی اس آیت مبارکہ میں بتایا کسی کے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ہر ایک کو اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے یا اپنی مرضی سے کفر کو قبول کرے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہے رشد اور غی. رشد کہتے ہیں ہدایت کا کام، اور غی کہتے ہیں ٹیڑھا. ٹھیک ہے، ہدایت اور ٹیڑھا پن یہ واضح ہے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس کا ترجمہ واضح ہے لیکن میں انشاءاللہ اس کو اپنی ترتیب سے ذکر کروں گا. تو ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا. آگے بھی بہت واضح آیت الکرسی ہے، لیکن میں نے اس کو تفصیل سے بھی دیکھا نہیں ہے، الگ سے بغیر مطالعے کے پڑھانا یہ جائز بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے. تو میں سبق کو یہیں تک رکھ رہا ہوں. تو یہاں تک باتیں ہو گئیں. اللہ رب العزت نے خرچ کی ترغیب دی، اور خرچ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آخرت سے ڈرایا. تو اپنے مال میں سے خرچہ کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے مال میں سے خرچہ کرنے کی عادت اس طریقے سے ڈالیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی. چونکہ حضرت مفتی تھے، شیخ بھی تھے، اور لوگوں کی خدمت میں پورا صبح و شام مصروف ہوتے تھے، تو لوگ ہدیہ بھی دیا کرتے تھے. تو حضرت ہدیے کا 10واں حصہ، اور جو حضرت کو تنخواہ ملتی تھی دارالفتہ وغیرہ سے تو یا مدرسے وغیرہ سے، اس کا 5واں حصہ. ٹھیک ہے، 10واں حصہ اور 5واں حصہ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تھیلی میں رکھا کرتے تھے. اور جہاں کہیں کوئی غریب اور ایسا ضرورت مند اور نادار نظر آتا تھا تو حضرت اس کو وہ دے دیا کرتے تھے، اس کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو آپ بھی ایسا کر لیں کہ اپنے جو پیسے جیب خرچ ملتا ہے اس کا 5واں حصہ اپنے پاس سنبھال لیں، اور جہاں کہیں موقع ہو اللہ کے راستے میں دینے کا بالکل دیں. اور یہ آپ کا اتنا بڑا کام ہوگا کہ آپ کو خود خوشی ہوگی. لیکن جو شخص دینے کا عادی ہوتا ہے یہ اس کو ملتی ہے. جو تنگ نظر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو شخص تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت مال دیا تھا، لیکن اپنے مال کے اوپر اترانا شروع ہوا کہ یہ تو سارا میرا جمع کیا ہوا مال ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اڑ گیا. اللہ رب العزت نے ایسا برا انجام کیا کہ زمین پہ دھس گیا اور پھر دھستا ہی چلا گیا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو بہرحال ہمارا سبق یہاں تک ہے، آپ حضرات اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، قرآن فہمنے کی